اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کہاں تک ہوا تھا؟ جہنم تک، کہ جہنمی لوگوں کے بارے میں کل بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یعنی کفر کرنے والوں کے ساتھ کیا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ ایمان لے کر آ گئے، جو نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملو، اور انہوں نے عمل کیے۔ کیا ہے یہ؟ مضارع ہے، ماضی ہے، عملو، ان سب نے عمل کیے، ماضی، صالحات، نیک، سندخلو، جلد ہی، ندخلو، ہم داخل کریں گے، مضارع ہم انہیں، جلد ہی ہم داخل کریں گے انہیں، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین فیہا، یہ کیا ہے؟ خالد فاعل ہے، فاعل جمع، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں ہیں، مطہراتن، پاکیزہ، طہر، نہایت پاکیزہ، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے انہیں، ذلًا، سائے میں، ذا لام لام اس کا ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ ذلیل سے، ذلیل، ذا کبھی کچھ اور والا کوئی اور سمجھو، یعنی سایہ، گھنا سایہ، جو ٹھنڈا سایہ، جو کبھی گھنا سایہ، ٹھنڈا سایہ جو کبھی غائب نہ ہو، تو کیا ہے؟ ذلًا، سائے میں، اور کون سا سایہ؟ ذلیل، گھنا، وہی ہے، یہ وہی بات ہے، گھنا سایہ، ذلًا بھی گھنے سایہ کے لیے بھی آتا ہے، ذلیل اس کی تاکید کے لیے، فورس کے لیے، کہ ہمیشہ گھنا سایہ، ٹھنڈا سایہ رہے گا، جس میں نہ تو گرمی ہوگی نہ بہت زیادہ سردی ہوگی، سکون ہوگا اس کے اندر، ٹھیک ہے، ایسا سایہ۔ تو اب آپ نے قرآن میں یہ بات تو غور کی ہوگی، جب بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا تو قرآن اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کے بارے میں بھی بتایا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں عذاب دوں گا تو جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت بھی ہے، کہ تم اچھے کام کرو تو جنت بھی ملے گی، نا امید ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ اگر ڈرایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلائی ہے، رحمت کی امید دلائی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، امرا، حکم دیتا ہے تم کو، مضارع ہے، ان کے، تؤدو، تم ادا کرو، دو، تؤدو، ادا کرنے کے لیے، ادا کرو، اماناتی، امانتیں، الی اہلہا، ان کے اہل کی طرف۔ اہل کون ہوتا ہے؟ گھر والے یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اہل، ٹھیک ہے، ان کے اہل کی طرف، یعنی جس کی امانت ہے۔ وَإِذَا، اور جب، حکمتم، تم فیصلہ کرو، حکم تم ہے، فعلتم، ٹھیک ہے، ماضی، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، ان، یہ کہ، تحکمو، تم فیصلہ کرو، بالعدلی، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، نعمہ کہتے ہیں اچھے کو، اور اس کے ساتھ ایک اور میم لگ گیا، ایک اور میم آ گیا، ڈبل میم ہو گیا، تشدید لگ گئی ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ نعمہ، یعنی اور فورس، کتنا اچھا، بہت اچھا، اور فورس آ جاتا ہے۔ نعمہ ہوتا ہے اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن نعمہ آ گیا تو کتنا اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں نا، جیسے اگر ہم کسی مونومنٹ میں یا تاج محل میں چلے جائیں تو کتنی اچھی ہے یہ، کتنا اچھا ہے یہ، ایسے کہتے ہیں نا، یہ بہت اچھا نہیں کہتے، تاکید کے لیے۔ اسی طرح قرآن میں کہ بے شک اللہ، نعمہ، کتنا اچھا ہے، جو یعیذکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، یعیذو، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، واعظہ یعیذو، یعنی کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیعاً، خوب سننے والا، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتیں ان کے اہل کی طرف۔ اس کا شان نزول سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مکہ فتح کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا، یعنی ان کو بلایا، اور اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چابی ہمیں لا کر دو، وہ لے کر حاضر ہو گئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت میرے سپرد ہے، لہٰذا بیت اللہ کی چابی، یعنی بیت اللہ کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری مجھے دے دو۔
یہ چابیاں آپ میری خدمت میں دے دو. یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا کھینچ لیا, جیسے چابی دینے والے تو ایک دم ایسے کر لیا نا کہ میرے پاس جو ایک ذمہ داری تھی وہ جا رہی ہے, تو ایک دم سے انہوں نے ایسا کر لیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چابی مجھے دے دو. عثمان بن طلحہ نے عرض کیا مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یعنی ان کے منہ سے کیا نکلا, یہ تو اللہ کی امانت ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لے کر بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول لیا اور اندر داخل ہو کر نماز ادا کی. پھر کچھ دیر بعد باہر نکلے, تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ کو طلب فرما کر چابی ان کے حوالے کر دی اور یہ آیت نازل فرمائی, ان اللہ یامرکم, یہی والی جو آیت ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ آیت کبھی نہیں سنی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اسی وقت بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی تھی. اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کر دی, کیونکہ ان کے منہ سے یہ بھی نکل گیا تھا کہ یہ چابی تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خوبی پسند آئی ہو, تو انہوں نے کیا کہا چابی آپ ان کو دے دو. آپ نے چابی ان کو واپس کر دی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی واپس کرتے ہوئے اس وقت فرمایا لو اب یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی, جو بھی تم سے یہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا. چنانچہ عثمان بن طلحہ نے اپنے انتقال کے بعد یہ چابی اپنے بھائی شعیبہ کو دے دی. عثمان بن طلحہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب یہ چابی لے کر وہ خوش اور جوش سے چلنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور فرمایا کہ عثمان جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہو گئی ہے یا نہیں. یعنی مجھے فوراً یاد آ گیا کہ ہجرت سے پہلے آپ نے مجھ سے چابی مانگی تھی اور میں نے سختی سے منع کر دیا. اس وقت آپ نے بڑی بردباری سے یہ فرمایا تھا کہ عثمان ایک روز یہ چابی تم خود میرے ہاتھ میں دو گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا شبہ آپ کا فرمان سچ ہے, اور پھر اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آج تک بھی یہ چابی انہی کے خاندان میں, کیونکہ یہ فرمایا نا نبی نے کہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان کے پاس یہ چابی رہے گی. اب یہ تو خیر یہ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, لیکن امانت کی بات ہو رہی ہے. ہر ذمہ داری ایک امانت ہوتی ہے. جو بھی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی وہ ذمہ داری امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثلاً استاد ہے تو استاد کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح طور پر پڑھائے, یعنی اپنے اندر کچھ ایسا نہ چھپائے جس سے اس کو یہ لگے کہ اچھا میں یہ کیسے دے دوں اسٹوڈنٹ کو, پھر تو یہ سب کو پتہ چل جائے گا جو بات مجھے پتا ہے, یا پھر وہ کچھ کمی کر دے, پڑھانے میں کوتاہی کر دے, سستی دکھا دے. اور اسی طرح اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے پڑھنے کی, تو ان کو یہ چاہیے کہ انہیں وہ 100% اپنا دیں اور ایمانداری کے ساتھ پڑھیں, تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے, تو یہ بھی امانت ہو گئی. صرف کوئی چیز رکھوانا ہی امانت نہیں ہوتی, ہر ذمہ داری جو ہے امانت. آپ کے انڈر آپ کے بچے آتے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہو گئی, وہ امانت ہو گئی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی امانتیں ہوتی ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی امانتیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اس کے اہل و قابل نہیں تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی ہر ذمہ داری اس کو دینی چاہیے جو اس کے اہل ہو, اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اب قیامت کا انتظار کرو, اب تو زمین میں فساد ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا, آگے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, ورسولہ, اور اس کے رسول کی. یہ کیا ہے, اطیعوا اطاعت کرو, امر ہے یہ اللہ کی, واطیعوا اور اطاعت کرو رسولہ رسول کی, واولی الامر اور امر والوں کی, حکم والوں کی, یعنی جو اپنے دیش کے حاکم ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں جو حکم جاری کرتے ہیں, جن کی حکومت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرو. منکم, تم میں سے, فَإِن, پھر اگر, تنازعتم, تنازع ہو جائے آپس میں. تنازع کس کے لیے آتا ہے, اس کا روٹ کیا ہے, نون زا عین, نزا, بات کو کھینچ کر اپنے حق میں کرنا, کسی بھی طرح بات کو کھینچ کر اپنے حق میں کرنا, جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے, کیسا جھگڑا, کہ کیسی بھی بات ہے کھینچ کھانچ کے اپنی طرف کر لی اس کو. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, تنازع یعنی جھگڑا. پھر اگر جھگڑا ہو جائے تم میں, فی شیئن, کسی چیز میں, فردوہ, فا مطلب تو, ردو, لوٹا دو اسے, اللہ, اللہ کی طرف, ورسولی, اور رسول کی طرف. ان کنتم, اگر ہو تم, تؤمنون, ایمان لاتے, باللہ, اللہ پر, والیوم الآخری, اور آخرت کے دن پر, ذالک, یہ, خیرن, بہتر ہے, واحسن, احسن, زیادہ اچھا ہے, حسن سے بنا احسن الف لگ گیا, زیادہ اچھا ہے, تاویلاً,
انجام میں. ٹھیک ہے, یعنی کیا کہا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, جس نے میری بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی. قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھیں اور قرآن کے ساتھ عمل کس کا دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس بات پر نبی نے کیا ایکشن کیا, ان کا کیا ریئیکشن رہا, کیسے, ہر معاملے میں ہمیں کس کی سیرت دیکھنی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو جو بھی نبی نے کہا وہ ہمیں کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی, ہم اللہ تعالیٰ کی ہی بات کا انکار کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر. اس کے علاوہ نبی نے نہیں کہا کہ کس کی کرنی ہے, یعنی ان کی تو تمہیں کرنی ہی کرنی ہے اطاعت. مثال کے طور پر اگر مان لو انڈیا ہے, انڈیا کی حکومت ہے, اب انہوں نے رول بنا دیا کہ تمہیں ٹریفک رول فالو کرنا ہے. اگر تم نے کہا کہ میں کیوں مانوں اس کی بات, اللہ اور رسول کی ماننی ہے, میں تو نہیں مان رہا ان کی بات, اس کے علاوہ تو میں کسی کی بات نہیں مانوں گا ان دونوں کے علاوہ, تو کیا ہوگا, وہ ٹریفک جم کرے گا تو کیا ہوگا, اس سے اسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اسی کا نقصان اور وہی مرے گا. ٹھیک ہے, یا پھر جام لگ جائے گا, لوگ ایک ہی جگہ کھڑے رہ جائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, اب یہ کیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور امر والوں کی, اور اگر تم میں جھگڑا ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اس کا شان نزول کیا ہے, علم ترا, کیا نہیں آپ نے دیکھا, الذین, ان لوگوں کی طرف جو یزمعون, گمان کرتے ہیں, زام, عین میم, زام کس کو کہتے ہیں, گمان کرنے کو, دعویٰ کرنے کو, سوچنے کو, خیال کرنے کو. ٹھیک ہے, دعویٰ کرتے ہیں یا گمان کرتے ہیں, انہم, بے شک وہ, آمنو, ایمان لائے, بما, اس پر جو, انزلہ, نازل کیا گیا, الیکا, آپ کی طرف, وما, اور جو, انزلہ, نازل کیا گیا, من قبلک, آپ سے پہلے, یریدونا, وہ ارادہ کرتے ہیں یا چاہتے ہیں, ان کے یتحاکمو, وہ فیصلہ لے جائیں, حاکم, یتحاکمو, فیصلہ لے جانا, کہ وہ فیصلہ لے جائیں, الی الطاغوت, طاغوت کی طرف, وقت, اور در حقیقت, امیرو, ان کو حکم دیا گیا, کیا ہے یہ مجہول, کہ یکفرو, وہ کفر کریں, بہا, اس کا, کس کا, طاغوت کا, شیطان کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا. وَيُرِيدُونَ, اور ارادہ کرتا ہے, چاہتا ہے شیطان, ان کے, یُضِلَّهُمْ, بھٹکا دے, کیا ہے یہ مضارع, بھٹکا دے انہیں, ضلالاً بعیدا, گمراہی, گمراہی میں, دور کی, یعنی گمراہ کر دے انہیں, گمراہ کرنا دور کا. ٹھیک ہے, اب اس کا شان نزول, ایک بشر نامی, اب اس کا شان نزول, ایک بشر نامی منافق کا جھگڑا ایک یہودی کے ساتھ ہو گیا تھا. بشر نامی منافق تھا, مطلب منافق کون, بظاہر اپنے آپ کو کیا کہہ رہا تھا, مسلمان, اور اس کا جھگڑا ہو گیا تھا یہودی کے ساتھ. یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم جو ہے فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. اب منافق نے کیا, منافق کو پتا تھا کہ فیصلہ اگر نبی کے پاس گیا تو نبی تو, کیونکہ منافق ہی غلط تھا, حق پر نہیں تھا, اور یہودی حق پر تھا, اس لیے اس کو پتا تھا کہ فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے اور وہ حق کا ساتھ دیں گے اور میرے حق میں فیصلہ آئے گا. منافق کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر فیصلہ نبی کے پاس گیا تو کیا ہوگا, وہ تو فیصلہ پھر وہ اس کے حق میں سنائیں گے. تو پھر اس نے کیا کہا, نہیں, یہ فیصلہ ہم قعب بن اشرف کے پاس لے جائیں گے, جو کہ منافقوں کا سردار تھا, قعب بن اشرف. اب اس کے یہاں یہ چلتی تھی, رشوت چلتی تھی, رشوت دے کر فیصلہ اپنے آس پاس کرانا. یہودی نہیں مانا اس بات پر, کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم مسلمان ہو کر یہ کہہ رہے ہو سب سے بڑے تو نبی ہیں, ان سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے, فیصلہ تو انہی کے پاس ہوگا. سختی سے یہودی نے کہا. آخرکار وہ منافق مجبور ہو گیا. فیصلہ کس کے پاس لے جایا گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر منافق کیونکہ حق پر نہیں تھا, اس لیے فیصلہ کس کے حق میں ہوا, یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا. اس پر منافق کو سکون نہیں ملا. اس نے کہا کہ نہیں, ہمیں ایک اور بار کسی اور سے فیصلہ کروانا ہے, چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. گئے کس کے پاس, پھر یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کر گئے. حضرت عمر کو ساری بات بتائی تو حضرت عمر سے پھر یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ سے پہلے یہ فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مرضی, مطلب میرے حق میں فیصلہ دیا اور یہ زبردستی مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے. تو اس نے, حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ صحیح بول رہا ہے, تو بشر نامی منافق جو تھا اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح بول رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا رکو میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے اور اندر سے تلوار لے کر آئے, اس کا قتل کر دیا منافق کا, اور کہا کہ میرے پاس فیصلہ لے کر آئے وہ بھی نبی کے بعد, جبکہ حضرت عمر تو فیصلہ خود نبی سے پوچھ کر کرتے تھے, اور اس بات پر غصہ آیا کہ نبی کے فیصلے کے بعد میں کیسے فیصلہ دے سکتا ہوں, میں کیا اتنا بڑا ہو گیا جو تم مجھ سے فیصلہ لینے آئے ہو. اس پر جو ہے ان کو اتنا غصہ آیا اور اس نے اس کا قتل کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ تو یہی ہے کہ اس کا قتل ہی کر دینا چاہیے, اس لیے انہوں نے اس کا قتل کر دیا. پھر ایک روایت میں یاد ہے کہ حضرت عمر نے جب منافق کو قتل کر دیا تو وارثوں کو, یعنی یہ خبر جو ہے پوری طریقے سے پورے شہر میں پھیل گئی تھی. پھر منافق جو ہے آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں خون با چاہیے, اور پھر انہوں نے کہا, حضرت عمر کے اوپر الزام لگانے لگ گئی کہ ایک مسلمان کو انہوں نے بنا کسی دلیل کے قتل کر دیا, ایک مسلمان کا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور بتا دیا کہ وہ منافق تھا, وہ مسلمان نہیں تھا. جو منافق ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. بہرحال اس آیت سے شانت ہوا فیصلہ. وَإِذَا, اور جب, قیلا, کہا جاتا ہے, لہم, انہیں, تعالو, آؤ. تعالو کس طرف بلانا ہوتا ہے؟ درجے بلندی کی طرف بلانا. تعالو, آؤ, الاما, اس کی طرف جو, انزل اللہ, نازل کیا اللہ نے, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف, رأیتا, آپ دیکھتے ہیں, رأیتا, تو نے دیکھا, آپ نے دیکھا, فعلتا, آپ دیکھتے ہیں, منافقین, منافقوں کو, یصدون, وہ روکتے ہیں, عنقا, آپ سے, صدودن, رک جانا. اب اس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس میں بتا دیا کہ وہ منافق ہے. یعنی جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ چلو اللہ اور اس کے رسول کے پاس چلتے ہیں, فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کراتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ نے کیا کہا کہ آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ روکتے ہیں آپ سے رک جانا, یا رکتے ہیں آپ سے رک جانا. ٹھیک ہے, سدا یا سدو, رک جانا. اس کا یہ سدودن کیا ہے؟ مصدر ہے, مطلب رک جانا. تو اس میں یہ نبی, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ وہ کون تھا, وہ منافق تھا. ٹھیک ہے. فَكَيْفَ, تو کیسا ہوگا, اذا, جب, اصابتہم, پہنچتی ہے انہیں, مصیبتن, کوئی مصیبت, بما, اس وجہ سے, جو, قدمت, آگے بھیجا, ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے. یعنی یہ مصیبت کیوں آئی؟ ان کی اپنی ہی وجہ سے یہ مصیبت آئی. ان کی اپنی وجہ سے یہ مصیبت آئی, کیونکہ حضرت عمر نے کیوں قتل کیا تھا؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے گئے تھے, جبکہ حکم کیا ہے کہ نبی اور اللہ اور اس رسول کی بات ماننا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ جو انہوں نے آگے بھیجا ان کی اپنی وجہ سے یہ مصیبت آئی, اور کسی کی وجہ سے یہ مصیبت نہیں آئی, یعنی کہ جو اس کا قتل اس کا ہو گیا تھا. تو کیسا ہوگا جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت, اس وجہ سے, جو, قدمت, آگے بھیجا, ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے, ثم, پھر, جاؤکا, وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس, یحلفون, قسمیں کھاتے ہوئے, حلف, قسمیں کھاتے ہوئے, باللہ, اللہ کی, ان, نہیں, اردنا, ہم نے ارادہ کیا, اللہ, مگر, احسانن, احسان کا, وتوفیقن, موافقت کا, محبت کا, الفت کا, محبت کا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ قتل کر دیا تھا, اب ان کے وارث آئے ہوئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر نے تو ایسے قتل کر لیا, جبکہ وہ تو صرف صلح کرانا چاہتے تھے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. قسم کھا رہے تھے کہ احسان کا معاملہ کیا تھا, محبت کا معاملہ, اس کے علاوہ فساد پھیلانا کام نہیں تھا. لیکن پھر بھی اللہ نے بتا دیا کہ وہ منافق تھا, وہ مسلمان تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں, جو بھی کام, یہ تو یہی والا واقعہ ہے, لیکن اپنی زندگی میں بھی ہم جو بھی کرتے ہیں اور جو بھی ریزلٹ آتا ہے وہ ہمارے اپنے کیے کا ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف آزمائشیں آتی ہیں, ایسی تکلیفیں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ جو کون اس میں کھڑا اترتا ہے اور کون اس میں فیل ہو جاتا ہے. اولئکا, یہی لوگ ہیں, الذین, وہ جو, یعلمون, جانتے ہیں, اللہ, ما, وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ, جو, فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں ہے, قلوب, دلوں میں ہے. فارض, فا مطلب تو, عارض, اعراض کیجئے, اعراض مطلب اگنور کیجئے. کیا ہے یہ؟ عارض, امر ہے یہ, تو اعراض کیجئے, انہم, ان سے, وعظہم, و, اور, از, امر ہے, وعظا یعیذ, از, نصیحت کیجئے انہیں, از, واز کرنا, نصیحت, اور نصیحت کیجئے انہیں, وقل, اور کہہ دیجئے, لہم, ان سے, فی قلوبہم, فی انفسہم, جو ان کی نفسوں میں ہے,
قولاً بات، بلیغاً پہنچنے والی. کیسی بات؟ پہنچنے والی. کہاں پہنچنے والی؟ دلوں پر پہنچنے والی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون منافق ہے اور کون سچا مسلمان ہے. تو آپ کیا کریے؟ ان کو اگنور کر دیجیے. اگنور کر کے آپ آگے بڑھیے، ان کو چھوڑ دیجیے، وہ تو جھگڑے کرتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. پھر بس اللہ نے کیا کہا؟ اگنور کرو اور نصیحت کرو. اور کیسی نصیحت؟ ایسی بات کرو جو دل پر اثر کرے. ہمیں کیا ہر وقت بڑبڑانا نہیں چاہیے. بڑبڑ ہر وقت ہوتا ہے، ماں کا بھی کام ہوتا ہے بچوں کے اوپر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی جو ہے نا سنتے نہیں ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے ہر وقت بڑبڑ کرنے کا. تو ہمیں کیسی باتیں کرنی ہے کہ ان کے دل تک پہنچ جائے. یعنی سچویشن کے اکارڈنگ اگر کوئی ایسی سچویشن آئی اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بچہ میرا اس وقت سن سکتا ہے، تو اس کو ایسی بات کرو کہ جو اس کے دل پر پہنچ جائے، جو دل پر لگے اس کو. ٹھیک ہے. یعنی کسی سے بھی، صرف بچوں سے نہیں، کسی سے بھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ نہیں بولتے، لیکن جب بولتے ہیں تو بس ایک ہی بار بولتے ہیں اور وہ دوسروں کو چپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں ہر وقت ان کا نصیحت، ہر وقت، کیونکہ ہمارے نبی بھی ہر وقت نصیحت کرتے تھے کیا؟ نہیں کرتے تھے نا، کہ بیٹھے اور ہر وقت نصیحت کر رہے ہیں، یا کوئی بھی جا رہا ہے تو ہر وقت. سچویشن کو دیکھ کر نبی نصیحت کرتے تھے کہ کیسی سچویشن ہے. تو ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے نا، ان کی ٹیچنگ جیسے انہوں نے کہا ویسی. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ایسے ہی نصیحت کرنی چاہیے. ہر وقت نہیں بولنا چاہیے. ہر وقت بولیں گے تو بات ان کے دل پر اثر نہیں کرے گی. وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی رسول، مگر لی مطلب کہ، یتا کہ، یطاع اطاعت کی جائے، مجہول ہو گیا، اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، جب ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی نفسوں پر، جاؤکا، آتے ہیں آپ کے پاس، واستغفروا، اور بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، واستغفرا، اور بخشش مانگتے ہیں، لہم، ان کے لیے، رسول، لوجدوا، ضرور وہ پاتے ہیں اللہ کو، توابن، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، تاکہ ان کی فرما برداری کی جائے. ان کے خلاف ہمیں کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ وہی کام کرنا ہے جو انہوں نے بتایا ہے. ہر امت کے لیے اپنے رسولوں کو ماننا بہت ضروری ہے. اور یہ واقعہ جو ہے پچھلے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت یہ منافق اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، یعنی جس وقت بشر کا قتل ہوا اور ان منافق کا مطلب اس کے اندر کا نفاق کھل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ منافق تھا، اس کے اندر کا نفاق کھلا، تو اس وقت وہ ندامت اور شرمندگی سے آپ کے پاس آئے. یعنی اس کے جو جتنے بھی لوگ تھے، جو بھی اس کے وارث تھے، ولی تھے، وہ شرمندگی سے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہی نبی کو بھیجا ہے تاکہ اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جب ظلم کر لیتے ہیں پھر بار بار آپ کے پاس آتے ہیں کہ تاکہ آپ بھی معاف کر دیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ کو وہ کیا پائے گا؟ تواب اور رحیم. کتنے بھی گناہ ہو جائیں تو اس سے مایوس نہ ہوں، بلکہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں. فاستغفروا، یہ والا نا، فا مطلب تو، استغفروا، وہ بخشش مانگتے ہیں. استغفروا، ہاں، وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ سے. استغفرا، بخشش مانگنا، استغفروا ماضی ہے یہ ہے، یہ بھی واستغفرا ماضی ہے. بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے رسول. رسول آگے نا، اس لیے یہ ہے بخشش مانگتا ہے، نہیں کرتے نا، مانگتا ہے رسول ان کے لیے، یہ بھی ماضی ہے. استغفرا، استغفروا. فلا، تو نہیں ہے، وا، یہاں پر وا کس کے لیے آیا ہے؟ قسم کے لیے. قسم ہے ربکا، آپ کے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، نہیں وہ ایمان لا سکتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکموا کا، حاکم، یحکموا، وہ منصف بنائیں آپ کو، حاکم بنائیں آپ کو، یا فیصلہ لے جائیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا.
فیما اس میں جو شجرہ اختلاف ہوا. شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو کہتے ہیں. اب یہاں پر اختلاف کیوں آیا؟ شجر کے لیے پیڑ کیوں نہیں آیا؟ اختلاف کیوں آیا؟ کیونکہ درخت میں بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں جو آپس میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں، اختلاف میں ہوتی ہیں اور الجھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کبھی بھی سیدھی سیدھی نہیں ہوتی، ایک شاخ دوسری شاخ سے اس طرح الجھی ہوئی ہوتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے ان میں، اس لیے شجرہ کا اختلاف بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس میں جو شجرہ اختلاف ہوا بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدو نہیں وہ پاتے فی انفسہم اپنی نفسوں میں حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا آپ نے فیصلہ کیا، قضیتا پورا کر چکے آپ یعنی فیصلہ کر چکے آپ. وَيُسَلِّمُ اور وہ تسلیم کر لیں. تسلیم مطلب مان لیں. تسلیماً پوری طرح ماننا. تسلیماً مصدر ہے ایک، تسلیم کر لیں پوری طرح تسلیم کرنا، ماننا پوری طرح مانے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کھیتوں میں پانی دینے پر حضرت زبیر علیہ السلام کا ایک انصاری کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے سارے معاملے کی تحقیق فرمائی، پھر فیصلہ کیا کہ زبیر پہلے پانی تم سینچ لو، اس کے بعد اپنے پڑوسی انصاری کو اس کے کھیت میں پانی چھوڑ دینا. انصاری اس فیصلے سے ناراض ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ فرمایا کہ وہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا اور نبی کو غصہ آ گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہرگز بھی مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کو اپنے جھگڑوں میں اپنا حاکم یا منصف مقرر نہ کریں. جب تک اپنا حاکم نبی کو نہیں بنائیں گے تب تک مسلم نہیں ہوں گے، اور جب تک کہ پوری طریقے سے اندر سے نہ مانے. نبی نے فیصلہ کر لیا تو وہ نبی کا فیصلہ ہے. نبی کا فیصلہ جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ نبی غلط نہیں ہوتے تھے. نبی اگر غلط ہوتے بھی تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کو ایک دم بتا دیتے تھے کہ کیا بات غلط ہو جائے گی، اس لیے وہ غلط نہیں ہوتے تھے. اس لیے نبی کا فیصلہ ہر حال میں ماننا ہوگا. نبی نہیں رہے لیکن ابھی بھی فیصلہ جس کے بھی ہاتھ میں، وہ فیصلہ کیسے کرے؟ عدل کے ساتھ، پوری طریقے سے انصاف کے ساتھ. کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جب تک ظلم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہیں ہے، اب وہ اس کا نفس اس کے ساتھ ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. گھر میں بھی یہ بات میں صرف کیونکہ حاکم گھر میں آپ لوگ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں نا، زیادہ تر ماؤں کے پاس فیصلہ لے جایا جاتا ہے، زیادہ تر بڑے لوگوں کے پاس. تو اس گھر میں بھی ہمیں برابر کا فیصلہ کرنا ہے. اس طرح نہیں کہ جو ہمارے زیادہ قریب ہے، مان لو میرے اولاد کے بیچ میں یا دیورانی جٹھانی کی اولاد کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو اپنے بچے کو ہی آپ اوپر رکھیں اور چاہے وہ حق پر نہ ہو لیکن اسی کے حق میں فیصلہ کریں. تو جب تک ہم انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ پھر وہ حدیث یاد کریے، میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، اور یہ ایسا دن ہوگا جب اللہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. کون سا؟ امام عادل، انصاف کرنے والا امام، جس نے جوانی یعنی جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی ہو. ہم کیا کرتے ہیں، جوانی اپنی ضائع کر دیتے ہیں پڑھنے لکھنے میں، اور بڑھاپے میں ہوش آتا ہے کہ چلو اب پڑھ لیتے ہیں، اب ساری زندگی تو ایسے گوا دی، چلو اب اللہ کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور جس نے اللہ کے خاطر دوستی کی، اللہ کے خاطر اکٹھے رہے اور اللہ کے خاطر موت سے جدا ہو گئے. وہ یہاں پر جتنی بھی دوستیاں ہیں نا وہ اللہ کی خاطر ہوں گی، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جو محبت ہوگی وہ سب سے اوپر ہوگی، سپیریئر ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہے، اور جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ شخص جس کو کسی خوبصورت یا خوبصورت عورت نے بلایا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ چھپ کر دے، ایسے کہ اگر اس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، یعنی وہ رو پڑا. ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا اللہ کی راہ میں؟
کہ یا اکیلے میں بیٹھے ہوں صرف اللہ کی خاطر روئے, اللہ کو یاد کر کے روئے, وہ رونا بہت قیمتی ہوتا ہے, وہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. ورنہ اپنی آرزوؤں کے لیے تو انسان روتا ہی ہے نا, لیکن صرف اللہ کو یاد کر کے رونا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا ہم لکھ دیتے علیہم ان پر ان کے اقتلوا قتل کرو انفسکم اپنی نفسوں کو یا اخرجو نکل جاؤ من دیارہم اپنے گھروں سے ما فعلوہ ما مطلب نہیں کیوں آئے گا یہاں پر آگے اللہ لگ رہا ہے, نہیں فعلوہ وہ کرتے اسے الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے, ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلو کرتے ما جو یعزونا وہ نصیحت کیے جاتے, کیا ہے یہ مجہول ہے مضارع مجہول, وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بھی اس کی لکانا ضرور ہوتا بہتر لہم ان کے لیے, واشدہ اور زیادہ شدید یا زیادہ درست تثبیتاً ثابت قدمی میں, ثبتا ثابت قدم تثبیتاً ثابت رکھنے میں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ماننی, چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, اچھا کہہ رہے ہیں یا برا, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں یہ حکم دیتا آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرو, ان کو گھروں سے نکالو, کیونکہ وہ یہی کرتے تھے نا, آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے, ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کا قتل کرتے تھے, یا آپس میں وہ ان میں سے بھی اگر ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنا, گھروں سے نکالنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں اس کا حکم دیتا تو یہ نہیں کرتے, اس کو تھوڑے سے مانتے, کیونکہ بات ماننے کی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی تھی چاہے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا حکم دیتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر جو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے اگر اسے مانے تو وہ بہت بہتر ہے, کم سے کم جہنم سے تو بچ جائیں گے. اور جہنم کیا ہے, پھر وہی بات کل کی حدیث یاد کر لیجئے, بڑے بڑے جسم, کتنے بڑے جسم, 70 بالش تو صرف کھال ہوگی, اتنی باری کھال میں اتنا درد ہوتا ہے تو 70 بالش میں کتنا درد ہوگا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اور پھر ساتھ میں یہاں کا فاصلہ 700 میل, اور پھر کیا بتایا, ایک داڑھ ایک احد پہاڑ کے برابر, بھیانک ہولناک شکل, بھیانک شکل, اس سے تو بچ جائیں گے. اس سے بہتر کیا ہے, وہاں جانے سے بہتر یہ ہے کہ جتنی بھی مشکل آ رہی ہے اس سے بہت کم ہے, کتنی بھی مشکل ہے, ہر بالکل چاہے حد پار ہے مشکلوں کی, لیکن وہاں سے تو کم ہی ہے. اس کو مان لیں, قرآن کو مان لیں, کیونکہ صرف سننا اور سننا ہی فائدہ نہیں دے گا, سننے کے بعد اس کو عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے, اس کو عمل کریں اس پر, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. وَإِذَا اور جب لَآتَيْنَهُمْ ضرور دیتے ہم انہیں لدنا اپنے پاس سے, لدن کا آتا ہے نا تیرے پاس سے, یہاں پر کیا لدنا ہمارے پاس سے, اپنے پاس سے, اجر عظیم بہت بڑا, یعنی اگر وہ میری بات مانے, اتنی بہترین نصیحت کو مانے تو ضرور ہی کیا ہوگا, اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہترین اجر ملے گا. پھر وہی بات یاد رکھے, ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں, 10 سے 700 گنا, تو بہتر اجر ہے. ٹھیک ہے, وَلَا هَدَيْنَاهُمْ اور ضرور ہی ہم نے ہدایت دی انہیں, وا مطلب اور, لام ضرور, ہدینا ہم نے ہدایت دی, ہم انہیں. اس طرح توڑ لیا کریے ہر ورڈ کو, آپ اس کے معنی آرام سے نکال پائیں گے. اور ہم نے ضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں, یا ہدایت دی ہم نے انہیں صراط المستقیم سیدھے راستے کی. ومن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور رسول کی, فاولائک تو یہی لوگ ہیں, مع الذین ان لوگوں کے ساتھ, انعم اللہ, انعم انعام کیا اللہ نے, علیہم ان پر. کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, من النبیین نبیوں میں سے, والصدیقین صدیقین میں سے, والشہداء شہداء میں سے, والصالحین اور صالحین میں سے, وحسونا اور کتنے اچھے ہیں, حسونا اس کے لیے آئے سب لوگوں کے لیے, حسونا پلورل, کتنے اچھے ہیں, اولئک یہ لوگ, رفیق ساتھی, قرین برا ساتھی, رفیق اچھا ساتھی.
تو صحبت کس کی اپنانی چاہیے؟ رفیق، اچھے ساتھی کی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ رکھیں گے. کن کے ساتھ؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. اور انعام کیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیٹیگری بھی بتا دی کہ کن لوگوں کے اوپر. پہلے درجے پر کون آتے ہیں؟ انبیاء، نبی، جو کہ سب سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں سارے انسانوں میں، سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں تمام انبیاء. دوسرے صدیقین. صدیقین کون ہوتا ہے؟ ہر معاملے میں سچا. ہر معاملے میں سچا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لعنت جیسے یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، جھوٹ بولے اللہ کی لعنت، یا جھوٹے لوگوں پر اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے. اور جا کر آپ جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، پڑھ کر آ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں اور جا کر جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا یہ سچائی ہوئی؟ سچائی کیا ہوئی؟ آپ اس کو دل سے تصدیق بھی کریں. ہر معاملے میں سچ، چاہے اس کو کرنے کے بعد پوری دنیا خلاف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ خلاف نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ہر معاملے میں سچا. تیسرا شہید، شہداء، ایمان کی سچائی دیتے دیتے قربان ہو جاتے ہیں. ایمان کی سچائی کو ثابت کرتے کرتے قربان ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ شہداء. چوتھا صالح، جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے یہ پتا چلے کہ یہ نیک ہے، یعنی ہر ایکشن سے خیر ہی خیر ٹپکے، وہ صالح کہلاتے ہیں. کون؟ جس کے ہر ایکشن سے، ٹھیک ہے، یعنی عمل کرے، جو بھی عمل اور حرکت کرے اس کے ہر کیا پتا چلے کہ یہ خیر ہے، یہ بھلا انسان ہے، یہ نیک انسان ہے، وہ صالح کہلاتا ہے. ورنہ اگر آپ ہر وقت غیبت اور چغلی اور لعنتیں دیتے رہیں گے اور پھٹکارتے رہیں گے تو آپ کو کون سچا بولے گا؟ چیخ کے چلاتے رہیں گے کون؟ آپ کے ہر عمل میں کیا ہو؟ نیکی ٹپکے. ٹپکنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو اپنے آپ ہی دکھ جاتی ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. ٹپکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ دکھ جاتی ہے، ورنہ کچھ ٹپکتا نہیں ہے، اس میں اپنے آپ دوسروں کو دکھ جاتی ہے. تو وہ اپنے آپ دوسرے کو دکھے کہ یہ نیک ہے، صالح. اب ان 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنے کے لیے قیامت کے دن بڑا اچھا لگے، کتنا اچھا لگے گا نا کہ ہم اگر اپنے آگے پیچھے دیکھیں تو صرف یہی لوگ کھڑے ہیں، انہی کے ساتھ ہی جائیں گے. پھر یعنی ڈیفینیٹلی اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری آنکھیں ان کے ساتھ کھل گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اٹھا دے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر نبی کی بات مانیں گے تو انعام یافتہ لوگوں میں ملا دیا جائے گا. نبی کی بات ماننے سے اتنا سا کام کرنا ہے، صرف نبی کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس لیے نا نبی سے محبت کرنی شروع کر دو سچے دل سے. اور آئیڈیل اپنا کس کو بناؤ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، تاکہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان کو سن کر ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی. اس فرمان کو سن کر، یعنی جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اچھا، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے یا رسول اللہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب بھی میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میں آپ کے پاس آنے کے لیے اتنا تڑپتا ہوں کہ جب تک آپ سے نہیں ملتا مجھے چین نہیں آتا، یعنی مجھے سکون نہیں ملتا جب تک میں آپ سے نہ مل لوں. ٹھیک ہے، یہاں تو میں آپ سے مل لیتا ہوں، لیکن جنت میں تو آپ کا درجہ بہت اوپر ہوگا، وہاں میں آپ سے کیسے ملوں گا؟ اول یہ کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، اور اگر چلا بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں جو ہے اتنے بڑے درجے تک پہنچ پاؤں گا، وہاں میری تڑپ کیسے پوری ہوگی؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور یہ آیت نازل ہوئی، اگر انعام کرو گے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی نبی کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے. اتنی تڑپ تھی، اتنی تڑپ ہم میں، اگر سچی میں اتنی تڑپ ہوتی جتنی کرنی چاہیے رسول سے اور نبی سے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ہر حال میں ایسے آتے جیسے پروانے ہوتے ہیں نا بکھرے ہوئے، بالکل دوڑے ہوئے آتے ہیں، بالکل مدہوشوں کی طرح. ایسی محبت ہوتی، کیونکہ قرآن نبی کے اوپر ہی تو نازل ہوا ہے. اب نبی تو ہے نہیں نا، لیکن قرآن ہے، نبی کے حدیثوں کو ماننا ہے اور قرآن کو پڑھنا ہے بس. اگر نبی سے سچے دل سے اتنی تڑپ کی والی محبت ہے تو اپنے سارے کام پیچھے، طبیعت خراب ہے کوئی بات نہیں، لنگڑاتی لنگڑاتی جاؤں لیکن میں جاؤں گی ضرور، بدحواس جاؤں لیکن جاؤں گی ضرور، بھلے ہی میں بیٹھ کے سن لوں لیکن مجھے جانا ضرور ہے. ہوتے ہیں نا طبیعت میں کسی کے ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مجھے جانا ضرور ہے. یہ ہوگی سچی محبت، سچی تڑپ.
تو کیا آتا ہے بس پھر حدیث میں، کیونکہ ہر درجے کی بات کری نا انہوں نے درجہ، تو پھر کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کم سے کم 100 درجے ہوں گے، ہر درجے والا اپنے سے اوپر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے کہ ہم آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا. تو کیا کریں، چھوٹی چھوٹی سنت سے شروعات کریں، چھوٹی چھوٹی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں، بڑی اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی کروا دیں گے. چھوٹی سے شروعات کریں گے، بیسک سے شروعات کریں گے، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، آخر تک بھی پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. اب سوچیں کہ کون سی سنت ہے جس کو میں زندہ کروں. مجھے نہیں پتا، اپنے آپ خود سوچیں، ڈھونڈیں کہ جو اب نہیں ہے اور مجھے وہ ختم کرنا ہے. مجھے نبی کی سنت کو جگانا ہے، کوشش کریں. یہ لوگ کون ہیں؟ رفیق، رفق سے بنا ہے. رفیق کس سے بنا ہے؟ رفق سے. را فا قاف. رفق کہتے ہیں نرمی کو. روٹ میننگ کیا ہوتا ہے؟ نرمی، رفق کا. ٹھیک ہے. اچھا ساتھی، اچھا ساتھی ہوتا ہے، اچھا ساتھی وہی ہوتا ہے نا ہر معاملے میں نرم ہی ہوگا وہ. تو اس کا روٹ کہاں جاتا ہے؟ نرمی پر جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے؟ اچھا ساتھی، رفق کا. ذالکا، یہ فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے اللہ، علیمن، بہت علم رکھنے والا، جاننے والا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو، پکڑو، حذرکم، حذر کہتے ہیں اپنا بچاؤ، کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے، اسلحے وغیرہ، ہتھیار، اپنا بچاؤ، یعنی ہتھیار، اسلحے، بچاؤ سارے اسی میں آتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پکڑو، خذ، پکڑو اپنا ہتھیار یا اپنا بچاؤ. فنفرو، فا مطلب تو، یا پھر، انفرو، نکلو، امر ہے، یہ دونوں امر ہے، خذو بھی امر ہے، انفرو بھی امر ہے. پھر نکلو، نون فا را ہے، یعنی جنگ کے لیے نکلنے کے لیے آتا ہے. پھر نکلو، سباتن، چھوٹے دستوں میں، سبات چھوٹے چھوٹے دستوں میں، یا انفرو نکلو، جمیعن سب اکٹھے ہو کر. چھوٹے میں نکلو یا بڑے میں نکلو، اکٹھے ہو کر نکلو یا چھوٹے چھوٹے گروپس میں نکلو، لیکن سب نکلو. یہ سورہ نساء کب نازل ہوئی تھی؟ سورہ نساء جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی. اس وقت سب نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا تھا، ہر طرف ڈر تھا کہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کی مخالفت تھی. کیونکہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کی ایک طرح سے ہار ہوئی تھی نا. اس سے کیا ہوا تھا؟ یہ لگا تھا جتنے بھی منافق اور مشرکین تھے ان کو یہ لگا تھا کہ مسلمانوں کو ہرایا جا سکتا ہے، اس لیے سب نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا تھا، اور سارے قبیلے جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، اور ہر طرح سے مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ تلقین دی جا رہی کہ تیار رکھو، اپنا اسلحہ تیار رکھو، جب بھی موقع آئے، جیسا بھی موقع آئے تو جنگ کے لیے نکل پڑو، بس تم تیار رہو. کیونکہ اس وقت تیار ہی رہنا تھا، دوسری جنگ تھی نا یہ، تو اس وقت تیار رہنا تھا، اور ہر کسی نے ایکا کر رکھا تھا، تو اس لیے پتا تھا اب دوبارہ جنگ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، یعنی ان کو تیار رہنے کے لیے کہا، چاہے چھوٹے دستوں میں رہو یا بڑے دستوں میں، لیکن تیار رہو. بہترین ساتھیوں کا جو گروپ بتایا ہے، روایتوں میں آتا ہے جو بہترین ساتھی ہوتے ہیں ان کا گروپ 4 کا گروپ ہوتا ہے. بہترین فوجی دستہ جو ہوتا ہے وہ 400 کا، مطلب کم سے کم 400 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور بہترین لشکر جو ہوتا ہے وہ 4000 کا ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لمن وہ ہیں جو لا یبطئن، لا مطلب ضرور، یبتی اس کا روٹ کیا ہے؟ با تو عین، تو حمزہ، با تو حمزہ، بتا یبتعو، یعنی ڈھیلا پڑنا، سست پڑنا، پیچھے مڑ جانا. ٹھیک ہے. ڈھیلا پڑنا، سست پڑنا، پیچھے رخ کرنا، پیچھے مڑ جانا، رک جانا. ٹھیک ہے. لا یبطئن، ضرور ہی وہ ہیں جو دیر کرتا ہے. سست پڑنا نا، دیر کرنا، جو سست پڑتے ہیں نا وہ دیر کرتے ہیں. سست پڑیں گے تو پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا. جب بھی سستی آئے نا اس ٹائم تو یہ سوچے نہیں میں پیچھے رہ جاؤں گی، اگر سستی آ گئی تو یہی سوچے اگر سستی آ گئی تو میں پیچھے رہ جاؤں گی، باقی سب آگے نکل جائیں گے. تو ضرور ہی دیر لگاتا ہے.
فَإِن پھر اگر اصابتہم پہنچے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قالا وہ کہتا ہے در حقیقت انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، اذ جب لم نہیں اکن میں تھا معہم ان کے ساتھ شہیدن حاضر موجود گواہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، اور اگر اب کیونکہ نکلنے کے لیے کہا گیا تو نکلنے کے لیے جب کہا جاتا تھا تو پیچھے کون رہ جاتا تھا؟ ہمیشہ دیری کون کرتا تھا؟ منافق۔ باقی جو مسلمان ہوتے تھے وہ تو بہت تیزی سے کام کرتے تھے، نبی نے حکم دیا اور انہوں نے فوراً اس کو کرنا شروع کر دیا، اور منافق جو ہوتا تھا وہ بہت ہی دیری کرتا تھا، سستی ڈھیلا پن کی۔ اور جب مسلمان چلے جاتے تھے جنگ کے لیے چلے جاتے تھے تو وہ کیا کہتا تھا؟ اچھا وہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھ پر بہت بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یا جیسے جنگ عہد میں اتنی پریشانی ہوئی تو منافق نے کیا کہا؟ اچھا وہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، دیکھو کیسے شکست کھا کے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَلَئِنْ اور اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ ضرور وہ کہے گا، کا مطلب جیسا، کہ ان مطلب کہ جیسا کہ لم نہیں تکن تھی بینکم تمہارے درمیان و بینہم اس کے درمیان مبدتن کوئی دوستی، محبت، مبدہ، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، یا لیتنی افسوس کے لیے آتا ہے، پہلے بھی آیا ہے ہائے افسوس مجھ پر، کوے والے واقعے کے لیے آیا تھا نا یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنتو ہوتا میں معہم ان کے ساتھ، فافوزا فازا یفوزو کیا ہوتا ہے؟ فازا کامیابی، تو میں کامیاب ہو جاتا، افوزا میں کامیاب ہو جاتا، کیا ہے یہ؟ امر، وہ مضارع، فوزن کامیاب ہونا، عظیم بہت بڑا، یعنی اور اگر پہنچا تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، منافقوں کی بات کی، اگر مسلمانوں کو کوئی فضل پہنچتا تھا، کچھ بھی پریشانی ہوتی یا کوئی مسلمان پریشانیوں سے دور ہو جاتے، وہ جیت جاتے، جنگوں میں جیت جاتے، تو منافق کیا کہتے تھے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہوتا۔ کیوں؟ مال غنیمت اتنا ملتا تھا نا، تو مال غنیمت چاہتے تھے، تو کاش مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا اگر میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، یا واہی ہوتی تو ساتھ میں میری بھی ہوتی، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ فَلْيُقَاتِلْ تو چاہیے کہ جنگ کریں، جنگ کے لیے ہے نا قاتل، تو چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرونا بیچ دیتے ہیں، اشترا بیچ دیتے ہیں، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرتی آخرت کے بدلے، ومن اور جو یقاتل جنگ کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل فا مطلب تو یقتل وہ قتل کر دیا جائے، مجہول ہے یہ، پھر وہ قتل کر دیا جائے، یا یغلب غالب آ جائے، مطلب کچھ بھی ہو، یا تو قتل ہو یا وہ غالب آ جائے، فسوفا تو جلد ہی، نؤتی ہی ہم دیں گے اسے، عطا کریں گے، نؤتی کس سے بنے عطا، نفعلو سے، نؤتی ہی ہم دیں گے اسے، اجر عظیم بہت بڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جنگ کریں، اللہ کے راستے میں نکلے، اور جو لوگ نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کو پیچھے رکھتے ہیں اور آخرت کو آگے رکھتے ہیں، اب جنگ کے لیے نکلے دو کام ہوں گے، یا تو شہید ہوں گے یا پھر غالب آ جائیں گے، ہے نا، ان میں سے غالب آ گئے یا شہید ہو گئے، دونوں طرح سے خیر ہی خیر ہے۔ شہید ہو گئے تو شہید کا تو درجہ ہی اتنا بڑا ہے کہ تو پھر سیدھا چلنا، شہید تو امید ہی یہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہی چاہتا ہے شہید کہ اللہ تعالیٰ ایک بار اور مجھے دنیا میں بھیج دو، میں تیرے راہ میں ایک بار اور شہید ہونا چاہتا ہوں، اتنا خوبصورت ہے یہ شہید ہونا، اتنا لذت والا ہے۔ اور اگر دنیا میں کامیاب ہو گئے تو جنت تو ان کے لیے ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں پھر مال غنیمت بھی، عزت بھی، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ وما اور کیا ہے، لہم تمہیں، لا تقاتلونا نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین اور جو کمزور ہیں، من الرجالی مردوں میں سے، رجال رجل کی جمع، مردوں میں سے،
والنسائی اور عورتوں میں سے، والولدانی ولد ولدان بچے اور بچوں میں سے، الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، من ہذہ القریۃ اس بستی سے، ظالمی ظالم ہے، اہلھا اس کے رہنے والے، ظالم کیا ہے یہ فاعل، ظالم ہے اس کے رہنے والے، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدنکا اپنے پاس سے، ولین دوست، وجعل اور بنا دے، کیا ہے یہ امر ہے، لنا ہمارے لیے، من لدنکا اپنے پاس سے، نصیرن مددگار۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے یہ؟ ہجرت کے بعد جب مکہ میں کچھ مسلمان ایسے رہ گئے جو اپنی جسمانی اور مالی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، بعد میں ظالموں نے ان پر جو کافر تھے اور ظالم تھے انہوں نے ان کے اوپر ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیا، اور یہ ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا اور بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر، ہر طریقے سے ان کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ باقی تو مسلمان چلے گئے مدینہ، لیکن کچھ رہ گئے تھے جو نہیں جا پائے، تو اس پر جب وہ، لیکن اس ظلم کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی، ایمان جو تھا ان کا اور بڑھ رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا، تو اس پر انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دو، ہمیں اس بستی سے نکال دو جو جہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ پھر بعد میں کس کا حکم آیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جنگ کرو، اب لڑو، اب نکلو، اس راستے کے لیے نکلو، یعنی اب ان کے لیے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا جہاد کب کرنا ہے، جہاد یقاتل آیا اس کے اندر، کب کرنا ہے؟ جب کسی بستی کے رہنے والے ظالم ہو تو ان کی مدد کے لیے کیا کرنا ہے؟ جنگ کرنی ہے۔ اچھا، صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، مسلمانوں کو کیوں روکا گیا تھا؟ ورنہ سارے صحابہ کرام اتنے جوش میں تھے اس وقت کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی ہمارے پاس جنگ کا حکم آ جائے اور ہم جنگ کریں۔ کیوں نہیں کری انہوں نے جنگ؟ کیونکہ مکہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے، اگر جنگ ہوتی تو وہ لوگ وہاں پر پس جاتے، مسلمان پس جاتے۔ ایسے مسلمان بھی تھے جو اپنے دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، جن کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی بہت بڑی، ان مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنگ نہیں ہونے دی۔ عمرہ جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو عمرہ کرنا تھا، حج کریے گا اگلے سال، اس سال رہنے دیجیے۔ نبی کے خواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوسٹ پون کر دیا، کس کی وجہ سے؟ مکہ میں جو مسلمان رہ رہے تھے ان کی وجہ سے۔ جنگ ہوتی تو وہ بھی ساتھ میں پھرتے۔ اب یہاں پر وہ کمزور لوگ ہیں، مستضعفین، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اب وہ بلا رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب مسلمانوں کو حکم آیا کہ اب کیا کرو؟ جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیلی طاغوت طاغوت کے راستے میں۔ طاغوت کون ہے یہاں پر؟ شیطان کون ہے؟ کفار سردار اور سرداران یہودی، یہودیوں کے سردار اور کافروں کے سردار یہاں پر طاغوت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ فقاتلوا تو تم جنگ کرو، قاتلوا امر ہے، تم جنگ کرو، اولیاء دوستوں سے، ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء، دوستوں سے شیطان کے، انا بے شک قیدا چال شیطان کی ہے، ضعیف بہت کمزور، شیطان ہارتا ہی ہے۔ ہمارے اندر بھی تو جنگ چل رہی ہوتی ہے نا ایک طرح سے، شیطان کی اور ہماری، تو ہمیں جنگ ہی کرنی ہوتی ہے، یہاں تک آنے کے لیے بھی بہت جنگ کرنی ہوتی ہے شیطان سے اور حالات سے، اور پتہ نہیں کس کس سے، نیند کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں گھر میں بچوں کو، شوہر کو، کتنی جنگ کرنی پڑتی ہے، اور ان سب سے کیا کہتا ہے شیطان؟ کہتا ہے کہ نہیں، رک جاؤ، چلو سو جاؤ، اتنی میٹھی میٹھی نیند ہے، وہاں جا کر بھی تو سو گے، یہیں سو جاؤ۔ اس طرح سے شیطان ورگلاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالی یہ یاد رکھو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کس سے لڑو؟ شیطان کے دوستوں سے لڑو، شیطان کے دوستوں کو ہرا دو، کیونکہ اس کی چال کمزور ہے، تھوڑی سی محنت کرو گی تو ہرا دو گے، کیونکہ کمزور ہے نا وہ، تھوڑی سی محنت کرتے ہی وہ ہار جائے گا۔